نہ دنیا میں کہیں بہن کا تصور ہوگا، نہ کسی بھائی کا وجود ہوگا، نہ کوئی برادری ہوگی، نہ کوئی بھائی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے کے لیے جیون کے آثار ختم ہو جائیں گے اگر لفظ محبت ختم ہو جائے گا۔ اس کائنات کو صحیح معنی میں اگر کسی لفظ نے جوڑ رکھا ہے تو وہ لفظ محبت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس محبت میں 3 چیزیں برابر پائی جاتی ہیں۔ کبھی یہ محبت گھٹ کر ہوتی ہے، کبھی یہ محبت بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب یہ گھٹنے اور بڑھنے لگتی ہے تبھی نقصان دینے لگتی ہے۔ جب یہ حد اعتدال پہ رہتی ہے تو کامیاب رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو حد سے زیادہ چاہنے لگے تو یہ محبت اس بیٹے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گی۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کو حد سے زیادہ چاہنے لگے، اس کا مطلب یہ کہ محبت نام ہے اپنے دائرہ اعتدال میں چلنے کا۔ یہ تمہید میں نے آج اس لیے عرض کی آپ کی خدمت عالیہ میں کہ جتنی دور ہم چلے جائیں گے اس محبت ہی کا نظام ہوگا۔ بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خالق کائنات کو اپنے بندوں سے محبت نہ ہوتی تو لطف و کرم میں کبھی بھی اتنی زندگی سامنے نہ آتی۔ یہ الہی نظام محبت ہی تو ہے جس نے اس پوری کائنات کو سجا رکھا، اس پوری کائنات کو آباد کیا کر رکھا ہے۔ اگر میں اپنی جگہ غلط نہیں ہوں اور اپنی جگہ صحیح ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ذرا سی دیر کے لیے اس کی نظر محبت اپنے بندوں سے پھر جائے تو 1000 دولتوں کے باوجود بھی ایک سانس آنا مشکل ہے۔ آپ کا شکر گزار ہو جاتا ہوں کبھی کبھی تو میں کہ آپ ایسے ضخیم اور دقیق الفاظ پہ بھی بول پڑتے ہیں، اور یہ اردو کا چال چلن ہی ہوتا ہے کسی ماحول میں جو بہت اچھے حسن سماعت سے گزر جاتے ہیں۔ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ اپنی جگہ کمزور نہیں ہے، مگر میں اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے، اپنے بچے کو اپنے قریب لانے کے لیے، اپنے بچے کو سماعت میں آس پاس پہنچانے کے لیے ایک لفظ ضرور کہوں گا۔ اب تک ہماری زندگی پر کسی ذات نے اتنا خرچ نہیں کیا ہے جتنا روزانہ پروردگار کرتا ہے۔ میرا بچہ بیدار ہے، میرا جوان بیدار ہے اس بات کو سننے کے لیے۔ اگر سننے کے لیے تیار ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تجھ پر اتنا خرچ چچا نے نہیں کیا، باپ نے نہیں کیا، ماں نے نہیں کیا جتنا روزانہ خرچہ پروردگار کا ہو رہا ہے۔ آپ کہو گے کہ مولانا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں 2 منٹ میں سمجھاؤں گا۔ سانس لینا زندگی ہے، سانس کے لیے تم نے کیا خرچ کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن کتنا کریم ہے وہ پروردگار جس نے آپ کے سانس کے لیے پوری دنیا میں ہوا کا انتظام کیا۔ اگر وہ ہوا کا انتظام نہ کرے تو کوئی سانس آ سکتا ہے؟ یہ تو اس وقت پتہ چلا جب سلنڈر کم پڑنے لگے، آرٹیفیشل سانس ملنا دشوار ہو گئے، آکسیجن کے لیے لوگ تڑپنے لگے، تب محسوس ہوا کہ کتنا کریم ہے وہ پروردگار جو ایک سانس کی میت نہیں اٹھنے دیتا کہ دوسرا سانس نعمت بنا کے دے دیتا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے تو سب سے قیمتی لفظ یہی تھا، سانس پہ سانس عطا کر دینا۔ اب ایک لفظ سنیے، اگر آپ ایسی بھی مجلس سن سکتے ہیں، حالانکہ مجھے یقین نہیں ہوتا ہے جب بھی کبھی میں پڑھتا ہوں، لیکن جب میں پڑھنے لگتا ہوں اور آپ کی طرف سے رسپانس آنے لگتا ہے تب میں چلنے لگتا ہوں آگے آگے، متوجہ رہیے گا۔ انسان کی ضرورتوں کو پروردگار عالم نے کبھی بھی طلب کا محتاج نہیں ہونے دیا اپنی عطا کے سامنے۔ کیا جملہ ہے یہ، کیا جملہ ہے! انسان کی حاجتوں کو اپنی طلب کے سامنے، انسان کی طلب کے سامنے کبھی بھی عطا کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ بہت ساری چیزیں تو وہ تھیں جو انسان نے مانگی بھی نہیں اور پروردگار نے عطا کر دی۔
مثال کے طور پر آنکھ تم مانگ کر نہیں لائے تھے، پیر تم مانگ کر نہیں لائے تھے، دل تم مانگ کر نہیں لائے تھے، دماغ تم نے مانگا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود عطائے پروردگار نے تمہاری ضرورت سمجھ کے تمہیں دے دیا، اور ایسا دے دیا کہ تم مارکیٹ میں ایک بھی نہیں نکال سکتے۔ اگر مارکیٹ سے ایک دل خرید کے لاؤ تو کہنا کہ اس دینے والے نے کمی کر دی ہے، اور اگر ایک دل بھی نہ خرید سکو تو سوچ لینا جو وہ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا ہے، جیسا وہ دے دیتا ہے ایسا کوئی نہیں دیتا تھا۔ مثلا دل دے دیا، ایسا ایک دل آپ بازار سے خرید سکتے، ایسی ایک آنکھ آپ بازار سے خرید سکتے، ایسی ایک دماغ آپ بازار سے خرید سکتے؟ اگر نہیں خرید سکتے تب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کون ہے وہ جو بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی دولت کے، بغیر کسی لالچ کے ان ساری چیزوں کو ہمیں دے کے بھیج رہا ہے کہ لے جاؤ، یہ ہاتھ تمہارے ہیں، یہ پیر تمہارے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم چاہو بھی تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ میں آیتیں سنانے پہ جب آتا ہوں تو آپ کی طرف دیکھتا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ کرتے چلے جاؤ گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن تمہیں سوچنا پڑے گا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس کائنات کی گودی میں جتنی چیزیں تھیں ہم نے سب تمہاری آغوش میں ڈال دی، تم مالک ہو اس کائنات کے۔ اب میں کیا کروں کہ تم خود محتاج ہو کر جینا چاہتے ہو تو محتاج بنو، میں نے تو پوری کائنات تمہیں دے دی تھی، تم نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ تم نے خود نہیں سوچا کہ پوری کائنات، یہ ستارے، یہ زمین، یہ سیارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ جنت اور جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ جب تک تم ہو جب تک ہیں، یہ جب تک تم ہو جب تک ہیں۔ یہ چاند ستارے جو ہے جنت اور جہنم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، یہ تمہارے لیے پیدا کیے گئے، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اب تم سوچو کہ تم کس کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم سوچنا کہ یہ ہاتھ کس کے لیے پیدا ہوئے، یہ پیر کس کے لیے پیدا ہوئے، یہ آنکھیں کس کے لیے پیدا ہوئی، یہ دل کس کے لیے پیدا ہوا۔ اگر تم نہیں سوچ سکے تو عجیب بات ہے، ہمیں سب سے بڑا بھروسہ تمہارے اوپر تھا، سب سے بڑا بھروسہ تمہارے اوپر تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو سب سے بہترین بنا کر بھیجا تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین بنا دیا تھا۔ قمر سلطان مجلس چل نہیں رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے نہیں چل رہی ہے، لیکن وحدانیت تو چل رہی ہے۔ تم اپنے بچوں تک اپنے پروردگار کو پہنچا تو رہے ہو، تم منشائے تبلیغ تو ادا کر رہے ہو۔ اب ایک لفظ سنیے، ہم نے سب سے اچھا بنایا تھا، سب سے اچھا بنانا ہمارا کام تھا، بنے رہنا تمہارا کام تھا۔ سب سے اچھا ہم نے بنا دیا تھا، تمہیں سانپ سے اچھا بنایا تھا، تمہیں لومڑی سے اچھا بنایا تھا، تمہیں کبے سے پیارا بنایا تھا۔ تم گھر سے نکلے انسان بن کر اور گھر میں پلٹے جانور بن کر۔ تمہارا کمال تھا کہ تم گھر سے نکلتے انسان اور گھر میں داخل ہوتے انسان۔ تمہیں ہرس و حوث نے لومڑی بنا دیا، تمہیں طاقت نے درندہ بنا دیا۔ تم سب کچھ بنے مگر بندہ نہ بن سکے۔ نیتا بنے، مکار بنے، غدار بنے، جانور بنے، لومڑی بنے، کبا بنے، لالچی بنے، تم بندہ نہ بن سکے۔ اب اگر نہیں بن سکے ہو تو وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی تھی تمہیں انہی کے لیے تڑپنا پڑے گا۔ تم کائنات کی طرف چلے، تمہیں چلنا چاہیے تھا ہماری طرف، تم ہم سے ہٹتے چلے گئے، کائنات تم سے ہٹتی چلی گئی۔ جب ہم نے تمہیں یہ پوری دنیا دے دی تھی تو تم تو وہ تھے جو تم نے ترقیوں کا نام رکھا، تارے پہ جائیں گے، کیوں جا رہے ہو تارے پہ؟ تم ایسے کیوں نہیں بنتے کہ تارا تمہارے دروازے پہ آ جائے؟
کیوں کوشش کر رہے ہو تاروں پہ جانے کی؟ کیوں جا رہے ہو تاروں پہ؟ یہ تارا ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. چاند پہ جائیں گے، چاند پہ جائیں گے. کیا کرو گے چاند پہ جا کے؟ ایسے بن جاؤ کہ زمین پہ کھڑے رہو، انگلی کا اشارہ کرو، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں. تم خود ہی چاند پہ جانے کی کوشش کر رہے، جانے کی کوشش کرو تو اب یہ تمہاری دنیا ہے. تمہیں ہم نے مختار کائنات بنا کے بھیجا تھا اور تم محتاج کائنات بن گئے. ہم سے دوری اختیار کر لی. جب ہم سے دوری اختیار کر لی تو جو چیز ہم نے تمہارے قبضے میں دے دی تھی وہ تمہارے قبضے سے نکلتی چلی گئی. اس کائنات کے پیچھے بھاگے تم، پروردگار کے پیچھے نہ بھاگے. کمال یہ ہوا کہ اب تم نے انہیں بڑا مانا جس نے ہم نے جنہیں بڑا بنایا تھا. نیتا جی بڑے ہیں، ڈی ایم صاحب بڑے ہیں، ایس پی صاحب بڑے ہیں، جج صاحب بڑے ہیں. اور جب ان بڑوں کے گھر پہ گئے تو تمہیں پتہ چلا کہ چند ڈنڈا بردار باہر کھڑے تھے، انہوں نے ہوتے ہوئے بھی کہہ دیا کہ ملنے کا ٹائم نہیں ہے. تو ایسے بڑوں کا کیا فائدہ جو ہوتے ہوئے بھی ملنے سے انکار کر دیں. تم نے اسے بڑا مانا ہوتا جو غائب رہ کے بھی ملنے کے لیے اذان دلوا دے. اس نے تمہیں 5 ٹائم ملنے کے لیے آواز دلوائی. تم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ تمہیں منہ لگایا جاتا، پھر بھی ہم نے اذان دلوائی تاکہ تم بڑوں سے مل سکو. اور ایسا بڑا جس کے بعد کوئی بڑا نہیں ہے. تو اس نے تمہاری ضرورتوں کو محسوس کر کے تم پر اپنی نعمتوں کا ساون برسا دیا. ہم نے نعمتیں گن کے نہیں دی ہیں، انڈیل دی ہیں. اس پہ تو میں بہت بولتا ہوں لیکن میں ایک ہی جملہ سناؤں گا آپ کو. ہم نے نعمتیں گن کے نہیں دی ہیں اس لیے کہ جو گن کے دیتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں. ہم اگر اپنی قدرت پہ دینے پہ آ جاتے تو تم سے سنبھالی نہ جاتی. یہ تو ہمارا کمال تھا. اور سنو، ہم نے صرف دیا ہی نہیں ہے، جب تک ہے، جب تک نظر بھی ہماری ہے. اب ایک لفظ ہے میرا، اگر اردو زندہ ہے تو بولیں گے آپ، ورنہ تو نہیں بولیں گے، یہ طے ہے. خالی عطائے حیات ہی کمال قدرت نہیں ہے، بقائے حیات بھی کمال قدرت ہے. میرے بچوں، میں اپنے بزرگوں سے معافی مانگوں گا، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، میرے بچوں جو میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، اب جو میں لفظ کہنے جا رہا ہوں، اگر میں تم تک پہنچ گیا تو ایک مولوی کی تمنا پوری ہو جائے گی. ایک مولوی کی تمنا ہے یہ جو اب پوری ہونے جا رہی ہے ممبر سے. بقائے حیات ہی وہ ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں اور رب کہتے ہیں. دیکھیے، پیدا کرنے کا نام ہے خالق، باقی رکھنے کا نام ہے رب. رب کا مطلب جانتے ہو؟ رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا. تربیت کا مطلب پالنے والا. پالنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 چیزوں پہ نگاہ رکھے. ایک پیڑ ہم نے لگایا، ہم اس کے رب ہیں. خالق نہیں ہے، اب خالق نہیں ہے مگر رب ہیں. اسی لیے جناب عبد المطلب نے کہا تھا کہ میں اونٹوں کا رب ہوں اور اس گھر کا رب کوئی اور ہے. یہی تو کہا تھا. تو رب الابل جو کہا تھا اس لیے کہا گیا تھا کہ بھائی جو پالنے والا ہوتا، پالنے والے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہر نقصان دینے والی چیز کو اس کے قریب نہ آنے دے اور ہر فائدہ دینے والی چیز کو اس کے قریب کرتا چلا جائے. وہ رب ہے ہی اس لیے کہ ہر نقصان سے تمہیں بچاتا ہے. اب سنیے گا، غور دیے گا. اس کا کمال آنکھیں دینا نہیں ہے، ان آنکھوں میں روشنی برقرار رکھنا. اب جاگے گا میرا مجمع. اس کا کمال خون دینا نہیں ہے، اس خون میں روانی کا برقرار رکھنا. اس کا کمال دل دینا نہیں ہے، دل میں دھڑکن کا برقرار رکھنا. اس کا کمال دماغ دینا نہیں ہے، دماغ میں فکر کا برقرار رکھنا. اور اتنا رکھنا جتنا انسان جھیل سکے. آپ نے غور نہیں کیا ہے. اتنا رکھنا جتنا انسان جھیل سکے. اگر دل کی دھڑکن تھوڑی سی بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی سی گھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر خون کی روانگی تھوڑی سی بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ اور تھوڑی سی گھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ دینا ہی کمال نہیں ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا. ہائے کیا بات ہوئی ہے. اس کو کنٹرول میں رکھنا. اگر سورج 1 انچ نیچے آ جائے تب پریشان، 1 انچ اوپر چلا جائے
تب پریشان. اس کا صریحی مطلب یہ ہے کہ اس نے نعمتوں کا ساون برسایا اور جیسا اس نے بنا دیا ہے ایک بھی تم نہیں بنا سکتے. اگر بنا سکتے ہو تو لاؤ ایک آنکھ کہیں سے جو ایسے ہی کام کرے جیسے اس کی کرتی ہے. مولانا کیا کہہ رہے ہو؟ اب ایک لفظ سنیے گا. مولانا نعیم عباس صاحب قبلہ عابدی نوگامی اس بات کو بڑی خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے، لیکن میں ایک لفظ پڑھ رہا ہوں ان کا. ممبر پہ نام آنا ضروری اس لیے ہو گیا کہ میں ان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر قدرت کی چیزوں میں سے ایک بھی چیز کو آپ نے ادھر سے ادھر کیا تو عیب تو بڑھے گا، حسن نہیں بڑھے گا. کیا جملہ! عیب تو بڑھ سکتا ہے، حسن نہیں بڑھ سکتا. مثال کے طور پر اس آنکھ کو تھوڑا اوپر اٹھا کے دیکھو، تھوڑا سا نیچے لا کے دیکھو، اس آنکھ کو کہیں اور لگا کے دیکھو. جتنی صورتیں پیدا کرتے چلے جاؤ گے صورت میں عیب تو آ سکتا ہے، حسن نہیں پیدا ہو سکتا. میں لفظ کہہ کر ممبر چھوڑ دوں گا اور یہ مجلس گونجتی رہ جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ جب جسم کے نور کو تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے تو اللہ کے نور کو تم اپنی جگہ سے کیسے ہٹا. اس کا مطلب یہ کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ نے. اب یہاں میں اگر آ ہی گیا ہوں اور اتنی اچھی گفتگو ہو ہی رہی ہے تو میں اس بات کو نہیں بھلا سکتا کہ جس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دار و مدار ہوتا ہے. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھی روٹی مل گئی تیرا شکر ہے، اچھا گھر مل گیا تیرا شکر ہے، اچھی اولاد مل گئی تیرا شکر ہے. لیکن خدا کی قسم سید سجاد امام زین العابدین پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں زمین کے عطا کرنے پر. کبھی شکر کیا ہے زمین کے عطا کرنے پر؟ معبود تو نے زمین میرے لیے قرار دی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اب اس کا سبب بتاتے ہیں. شکر اس لیے کہ تو نے اسے اس میرے لائق بنایا، نہ اتنا نرم کہ میں دھنستا چلا جاؤں، نہ اتنا سخت کہ میں گھستا چلا جاؤں. شکر کا منظر اور شکر کا مقام یہ نہیں ہے، شکر کا مقام یہ نہیں ہے کہ آپ خالی ان چیزوں پہ شکر کریں جن چیزوں پر شکر جو پروردگار تمہیں دے رہا ہے. نہیں، شکر کا ایسا منظر ڈھونڈو جو اس کے علاوہ کوئی نہ دے سکتا ہو. کیا منظر ہے زمین پہ شکر ادا کرنا؟ اور میں تو اس کی تشریح بھی نہیں کر سکتا. میں تو بس اپنے بچے سے اتنا کہتا ہوں کہ جتنی چیزیں تم استعمال کر رہے ہو، ہوا تم نے استعمال کی، پانی تم نے استعمال کیا، زمین تم نے استعمال کی، آسمان تم نے استعمال کیا، چاند اور سورج دونوں کی حرارتیں تم نے استعمال کی. اس کے باوجود کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ کسی ایک کی قیمت ادا کر دو؟ عجیب بات نہیں لگ رہی ہے تمہیں کہ تم اگر کسی دکان سے کچھ بھی خرید کے لائے، کسی نے بغیر کچھ لیے دیا ہو تو بتاؤ. اگر بغیر لیے کسی نے کچھ دیا ہی نہیں ہے تمہیں تو تم کس دھوکے میں ہو، کس جگہ بیٹھے ہو اور کیا سوچ رہے ہو کہ تمہیں پروردگار عالم دیتا رہا اور تم نے ایک بھی دن اس کی قیمت ادا کرنا نہیں چاہیے؟ تم خون کی قیمت کیا ادا کرو گے؟ تم دماغ کی قیمت کیا ادا کرو گے؟ تم پیر کی قیمت کیا ادا کرو گے؟ اور اگر تم قیمت نہیں ادا کر رہے ہو تو اتنے بھی کم ظرف مت بنو، کم سے کم شکریہ تو ادا کرو. اب اگر شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے گھر چلے آؤ، 2 رکعت نماز بھی ہو جائے گی، شکریہ بھی ہو جائے گا. لیکن ہمارا عالم کیا ہے یہ سنیے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ایک بلب ہم نے سال بھر جلا لیا، اس کے بل جمع کیے، لیکن دن بھر سورج چمکتا رہا، اس کا کوئی بل کبھی ادا کیا نہیں کیا. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ عطائے قدرت میں نظام انسانیت کے لیے اتنی بہاریں موجود ہیں کہ ہر قدم پر انسان سجدہ شکر کرتا چلا جائے.
ہر قدم پر سجدہ شکر کا عطا کرتا چلا جائے، اس لیے کہ پروردگار عالم کا کمال یہ ہے کہ اس نے تاج کرامت انسان کے سر پر سجا کر بھیجا ہے، سجا کر بھیجا ہے۔ اب اگر دے دیا ہے تو میں ایک لفظ اور کہوں گا، ان ساری چیزوں کو بھول جاؤ، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سیارے، ان ساری چیزوں کو بھول جاؤ، ایک چیز یاد رکھو جو پروردگار نے تمہیں دی ہے۔ تمہیں زندگی دینے کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو تمہاری زندگی کو سلیقہ سکھا دے۔ اب تم تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ تو میں مجلس شروع کروں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ۔ ایک ایسی صلوات پڑھو کہ پتہ چلے اب تک کتنے لوگ آئے۔ اب ایک دم تیار ہو کر بیٹھنا، تیار ہو کر بیٹھنا، جو باتیں میں عرض کروں گا وہ ایک زندگی کا سرمایہ ہوگا، سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد ہی وہ بات کہی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں کہی جا سکتی۔ ان ساری چیزوں کو چھوڑو، آنکھیں، ہاتھ، ناک، کین، پیر، یہ سب ہم نے تمہیں دے دیا، لیکن زندگی کے بعد بھی تمہارے لبوں پہ ایک شکایت تھی، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار عالم ہمیں ہدایت فرما، ہدایت پہ قائم رکھ۔ ہم یہ کہہ چکے تھے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو ہدایت کے راستے کھول دیے، تم شکر کر کے شاکر بن جاؤ یا انکار کر کے کافر بن جاؤ۔ تمہیں ضرورت تھی، ضرورت کس بات کی تھی؟ تم شکایت کر رہے تھے کہ زندگی تو ہے، زندگی کے بتانے کے طریقے نہیں ہیں، ہاتھ ہیں کیسے چلائیں، پیر ہیں کیسے چلائیں، آنکھیں ہیں ان کا استعمال کیسے کریں۔ چونکہ میں جانتا تھا کہ زندگی کے بعد بھی تمہیں ضرورت ہے کہ زندگی کو آگے بڑھانے والے کی، لہذا میں نے ایسے لوگوں کو آسمان سے نیچے اتارا جو آسمان پر رہنے کے قابل تھے۔ آپ بیدار ہو یا مت ہو، ذاکری بیدار ہو چکی ہے، وہ ان کو زمین پہ اتار دیا جو آسمان پر رہنے کے قابل تھے، جنہیں میں نے عالم نور میں پیدا کیا تھا انہیں عالم خاک میں بھیجا۔ اب ایک لفظ کہہ کے چپ ہو جاؤں گا اور تمہاری ہمت کو آزماؤں گا، وہ نیچے سے اوپر نہیں گئے ہیں، اوپر سے نیچے آئے ہیں۔ وہ ترقیاں نہیں کر رہے تھے، وہ ترقی کرنے نہیں گئے تھے کہ صاحب ترقی کرنے جا رہے ہیں اوپر، غلط سوچ رہے ہو تم۔ وہ آسمان نور میں تھے، فرشتے ان کی تسبیح و تقدیس سے تسبیحیں سیکھ رہے تھے، وہ عرش کو سجائے ہوئے تھے، تسبیح کی آواز عرش میں گونجتی تھی، فرشتے انہیں دیکھ دیکھ کے تسبیح کر رہے تھے۔ تم سوچو عالم انوار اچھا تھا یا وہ عالم خاک اچھا تھا؟ عرش اچھا تھا کہ زمین؟ نور اچھا تھا کہ خاک؟ تم اچھے تھے کہ فرشتے؟ کیوں نیچے اتر آئے وہ؟ کیوں نیچے اترے وہ اپنے رتبے بڑھانے نہیں آئے تھے، تمہاری منزل اوپر کرنے آئے تھے، اپنے رتبے بڑھانے نہیں آئے تھے، تمہاری منزل اوپر کرنے آئے تھے۔ میں جملہ کہوں، وہ اونچے ہونے نہیں آئے تھے، تمہیں اونچے کرنے آئے تھے۔ وہ وہاں سے یہاں اترے تاکہ تمہیں اوپر لے جا سکے۔ ایک ایک لفظ میں اب قسمیں دو بن گئی۔ ہم نے دو طریقے کے لوگ زمین پہ بھیجے۔ کتنی ہمت ہے آپ میں، کچھ سیکھنے آئے ہیں، کچھ سکھانے آئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں اہل بیت کے حرم میں داخل ہونے جا رہا ہوں۔ کچھ سیکھنے آئے ہیں، کچھ سکھانے آئے ہیں، کچھ پڑھنے آئے ہیں، کچھ پڑھانے آئے ہیں۔ متوجہ رہیے گا، کچھ پڑھنے آئے ہیں، کچھ پڑھانے آئے ہیں، کچھ سیکھنے آئے ہیں، کچھ سکھانے آئے ہیں۔ اب لفظ بڑا خطرناک ہے، کچھ بٹورنے آئے ہیں، کچھ بانٹنے آئے ہیں۔ بہت خطرناک لفظ ہے یہ۔ کچھ بٹورنے آئے ہیں، کچھ بانٹنے آئے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو یہاں آ کے پڑھیں گے، کچھ وہ ہیں جو وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ ہم نے کچھ لوگوں کو وہاں سے پڑھا کے بھیجا ہے تاکہ تمہیں پتا چل سکے کہ ملا کا پڑھایا کون ہے، اللہ کا پڑھایا کون۔
انہیں بھیجا جو آسمان کے قابل تھے. ان سے کہا کہ زمین پہ جاؤ. ان کا زمین پہ آنا عظمتوں کی وراثت تھا. ان کا زمین پہ آنا کمال کو بلندیاں دینا تھا. ایک لفظ آج ہی سن لو پھر کبھی آئے یا نہ آئے. اگر وہ زمین پہ نہ آتے تو لفظ بلندی نیچے نہ آتا. پتہ نہیں آپ بولو گے, مسلسل بولنا شروع کرو. وہ اگر نیچے نہ آتے تو لفظ بلندی آسمان پہ رہ جاتا. جب تک عرش پہ تھے عرش معلیٰ تھا. جب کربلا میں آ گئے کربلا خدا تمہیں سلامت رکھے. خدا تمہیں سلامت رکھے. خدا کی قسم یہ بڑے آسان لفظ نہیں ہوتے ہیں, بہت چنیدہ لفظ ہوتے ہیں جو کسی مجلس کے لیے رکھے جاتے ہیں. متوجہ رہیے گا. وہ آسمان سے اترے تاکہ تمہیں بلندیاں مل سکے. تم اس وہم میں مت رہنا کہ وہ نبی بننے آئے ہیں. یہ وہم ہی مت کرنا کہ وہ نبی بننے آئے. اگر میں اپنے بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں اور میرے بزرگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو میں یہ لفظ ان سے تصدیق میں کہوں گا, کنت نبیا آدم بین الماء والطین. وہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ نبی بننے آئے تھے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ نبی بننے نہیں آئے تھے, وہ سلمان بنانے آئے تھے. وہ سلمان بنانے آئے تھے. اب اور جملے سنو. وہ حیدر بننے آیا نہیں, وہ حیدر بننے نہیں آیا. انا والی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا ہے اور میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. کنت ولی آدم بین الماء والطین, یہ حضرت علی کا جملہ ہے. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. قمر سلطان جلدی جلدی لفظ کہو تاکہ پتہ چلے. وہ حیدر بننے نہیں آیا, ابو ذر بنانے آیا ہے. اب دیکھتا ہوں تم میں کتنی ہمت ہے بیٹھے رہنے کی. وہ فاطمہ بننے نہیں آئی ہے, فضہ بنانے آئی ہے. ان کا زمین پہ آنا یہ مت سمجھنا کہ وہ فضیلتیں تلاش کرتے تھے. فضیلتیں, اور وہ فضیلتیں انہیں ڈھونڈتی تھی, وہ فضیلتوں کو ڈھونڈتے. وہ کہاں فضیلتوں کو ڈھونڈیں گے؟ وہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ اس زمین پر قدم رکھیں اور اسے عظمتوں کا وارث بنا دیں. کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے؟ اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو میں ایک جلوہ دکھلاتا ہوں. یہ اسی کا کرم تھا کہ اس نے اجاڑ دشت میں قدم رکھا اور مکے کو معظمہ بنا دیا. تارا گڑھ کا مجمع جب نہیں بولتا تو لگتا ہے لفظ میں کمزوری آ گئی. متوجہ رہیے گا. جیسے ہی اس نے اجاڑ دشت میں قدم رکھ کر ریگزاروں کو پیر کے نیچے لیا اور اسے معظمہ بنایا, دنیا میں حیرت رہ گئی کہ مکہ بنا اور مکے سے مکہ معظمہ. جس شہر میں اتر جائے جب اس شہر کا یہ حال ہے تو جس گھر میں اترا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ جس گھر میں اترا ہوگا. دیکھیے تمہاری ہمتیں نہ ٹوٹ جائیں اس لیے مجھے لفظ بھی سنبھال کے دینے پڑتے ہیں. جس شہر میں اترا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ جب شہر کو اس نے معظمہ بنا دیا تو جس گھر میں آیا ہے اس کا کیا حال؟ اور جس سینے پر رہا ہے, جس آغوش میں پلا ہے. یہ تو ٹھیک کہ جو پلا ہے, جسے اس نے پالا ہے. تم نہیں بولے ہو تو سنو, مکے کو معظمہ کس نے بنایا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہم اس شہر مکہ کی کبھی قسم ہی نہ کھاتے, اس لیے کھا رہے ہیں کہ اس میں تم رہ رہے ہو. اس کا مطلب یہ کہ یہ شہر لائق قسم بنا ہے
صرف نبی کے رہنے کی وجہ سے. اگلی آیت بھی سنو, وہ والد وما ولد, اور اس لیے قسم کھا رہے ہیں کہ اس میں ایک باپ رہتا ہے اور ایک بیٹا رہتا ہے. ایک باپ رہتا ہے, اسی شہر میں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے. کون سا ہے وہ باپ, کون سا ہے وہ بیٹا؟ قیامت تک دوسروں کے نام لینے پڑیں گے اگر ایک باپ اور ایک بیٹے کو نہ مانا. دنیا بھر کے نام لیتے ہیں, لہذا نبی کے قریب باپ بیٹے کو تلاش کر لو. کون ہے وہ؟ جب لوگوں کو نہیں دیکھا تو پیغمبر نے غدیر میں دکھایا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. پارنو, میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ فاطمہ بننے نہیں آئی, پہلے سے فاطمہ ہے. وہ فضہ بنانے آئی ہے اور اس نے ایسے کردار پیدا کیے. اب پتہ نہیں میں واقعات نہ پڑھ کر کامیاب ہوں, صرف تاریخ پڑھ کر کامیاب ہوں کہ نہیں ہوں, یہ تو اندازہ ہوگا. اگر یہ زمین پہ آئے تو انہوں نے مکہ کو معظمہ بنا دیا. ذرا سوچو, جن ریگزاروں کو ہم نے پیروں سے دبا دیا جب ان کا یہ حال ہے, آج اس مجلس سے تحفہ لے کے اٹھیے گا. جن ریگزاروں کو اور کنکڑوں کو پیروں سے ہم نے دبا دیا جب ان کا یہ حال ہے, تو جن شہزادوں کو کاندھے پر بٹھا دیا, جن شہزادوں کو ہم نے کاندھے پہ بٹھا دیا, ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال دیکھنا تم کہ ان کی منزلت کیا ہوگی, ان کا مقام. جب دبانے والوں کا یہ حال ہے. لیکن یہ تعصب زدہ ذہن ہمیشہ فضیلتوں کا منکر رہا ہے. حسد کی بیماری نے اچھے اچھے فضائل دبائے ہیں. تعصب کی تاریخ کے اندر نہ جانے کتنے سورما گم ہو گئے. برا کرے تعصب کا کہ اچھا بھی اچھا دکھائی نہیں دیتا, اچھا بھی اچھا نہیں دکھائی دیتا جب تعصب کی آنکھیں ہوتی ہیں, برا ہی برا دکھائی دیتا ہے. لیکن کمال تھا, یہ کمال تھا پیغمبر کا کہ جب تعصب کی تاریخ نے کہا کہ یہ پیغمبر تک تھا, بس مکہ معظمہ ہو گیا, اچانک ہو گیا. پیغمبر آئے مکہ معظمہ بن گیا, یہ اچانک ہو گیا. اچانک کی چابی لگا کے نہ جانے کتنے تالے کھولنا چاہے لوگوں نے, مگر واہر پیغمبر اسے جلال آ گیا. اس نے کہا تمہیں شک ہے کہ ہم نے مکے کو معظمہ نہیں بنایا؟ تو سنو, ہم مدینے جا رہے ہیں, اسے منورہ بنا دیں گے. ہم مدینے جا رہے ہیں, اسے منورہ بنا دیں گے. اب لوگوں نے پیترے بدلے, انداز بدلے کہ بھائی بس ختم ہو گئی بات. پیغمبر تک تھا کہ مکے کو معظمہ بنا دیا, مدینے کو منورہ بنا دیا, اسے جلال آ گیا. اس نے کہا تم غلط سوچ رہے ہو, میں خاندان چھوڑ کے جاؤں گا. یاد رکھنا اس تاریخ کو, میں خاندان چھوڑ کے جاؤں گا. علی نجف جائے گا, اشرف بنا دے گا. حسین کربلا آئے گا, معلّہ بنا. علی نجف جائے گا, اشرف بنا دے. حسین کربلا آئے گا, معلّہ بنا دے گا. میں خاندان عظمت زمین پر چھوڑ کے جاؤں گا, خاندان عظمت زمین پر چھوڑ کے جاؤں گا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دنیا ان کو مٹانے پر تلی تو وہ نہ مٹا سکی جو انہوں نے بنایا تھا. اب میں لفظ کہہ کے چپ ہو جاؤں گا اور تم گونجتے رہ جاؤ گے.
دنیا نے سوچا کہ ہم نے جنت البقیع گرا دی. فاطمہ نے کہا غلط سوچ رہے ہو، میں جب آئی تھی میں نے اسے جنت بنایا تھا، تم نے اینٹیں گرائی ہیں، جنت نہیں گرایا ہے. اینٹیں بکھیر کے یہ سوچ رہے ہم نے جنت البقیع گرا دی. گرایا رہو. جنت البقیع نہ گرتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جہنمی کون ہے. ارے کیا جملہ تھا یہ.